بس کر دیں یار، اب آپ ہی چھوڑ دیں اگر نہیں مانتا کوئی، بس کر دیں، بولے نہیں، چپ کرانے والے چپ کر جاؤ یار، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ یہ محفل پاک ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، آپ مہربانی کریں، یہ تو آداب محفل کے خلاف ہے ویسے ہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ تشریف رکھیں جی، پیچھوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، مان جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ یہ دوست جو کھڑے ہوتے ہیں نا سیکیورٹی والے، آپ بھی بیٹھ جاؤ یار، آپ کو اللہ بڑی برکت دے، آپ بڑا پیار کا کام کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں بس۔ سارے دوست نا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں جی، بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا آپ کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال خوبصورت اجتماع ہے، دوستوں نے جنہوں نے اہتمام کیا ہے اور جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے۔ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو نبی پاک علیہ السلام ہے یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ۔ ہمارے بہت سارے دنیا میں رشتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا بڑا پیار ہے، سبحان اللہ، میرا اس سے بڑا تعلق ہے، میری اس سے بڑی محبت ہے، لیکن ہر رشتے کی کشش ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان بہت سارے لوگوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جب اس کی اپنی بیٹی کی بات آتی ہے، اللہ اللہ اللہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان بہت سارے لوگوں کا احترام کرتا ہے، لیکن جب اپنی ماں کی بات آتی ہے ہائے ہائے، تو اس کی نظریں اور اس کا وجود خود بخود جھکتا اور ڈھلتا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ، انسان بہت سارے رشتوں میں بہت ساری کشش رکھتا ہے، اللہ، لیکن اس دھرتی میں، اس زمین میں بندہ مومن کے لیے جو سب سے قربت والا رشتہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ صلی اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، ماشاء اللہ، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی ہائے، لہذا میں اسے ضروری قرار دوں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ جو اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے پر کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے۔ اللہ، آپ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ ماشاء اللہ، جب ہمارا کسی چیز کو جی چاہتا ہے تو ہم کر گزرتے ہیں، چاہے ساری دنیا کے اوپر قدم رکھ کے ہمیں گزرنا پڑے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا میں امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، گویا حضور فرما رہے ہیں میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، سبحان اللہ، صلی اللہ، میں زیادہ قرات کروں، زیادہ تلاوت کروں، لیکن حضور فرماتے ہیں نمازیوں کے پیچھے جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نماز اللہ کی اور خیال امت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے اس رشتے کی کشش بیان کی، سبحان اللہ، جو امت کے ساتھ نبی پاک کا تعلق ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو بیان فرمایا۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کو نور کے ممبر عطا کرے گا. سبحان اللہ سب نبی اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے, میرا خالی ہوگا. اللہ سبحان یہاں اللہ ذرا کسی کو کرسی سے ادھر ادھر کیا جائے تو بندے ناراض نہیں ہو جاتے, ہو جاتے ہیں. بلکہ چھوٹی کرسی مل جائے تو وہ جو کل کہہ رہے ہوتے تھے نا ہم فقیر ہوتے ہیں, اللہ درویش ہوتے ہیں, تو چھوٹی کرسیوں میں بگڑ جاتے ہیں. حالانکہ دعویٰ درویشی کا ہے, فقیری کا ہے, سادگی کا ہے, اعلان کسی اور بات کا, اللہ ماشاءاللہ. نبی پاک فرماتے ہیں انبیاء کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے, میرا خالی ہوگا. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے میرا اس لیے خالی ہوگا کہ میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں. ایک ایک چیز کو حضور نے کھول کھول کے امت کے لیے بیان کیا. حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی نے آگ جلائی ہو اور پتنگے اس میں گرتے ہوں, ہائے 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 تو پتنگوں روکتا ہے, پتنگوں کو روکتا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے, پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ. ہائے ہائے فرمایا تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو تو میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں. صلی اللہ علیہ یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا, یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا. تو جس طرح نبی پاک کا رشتہ ہمارے ساتھ بڑا نازک ہے نا, اس طرح امت کا رشتہ بھی نبی پاک کے ساتھ بڑا نازک, ہائے 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 بڑا نازک رشتہ, سبحان اللہ. بڑا بڑی نزاکت. حضور نے فرمایا تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. سبحان اللہ. آپ کبھی صحابہ کرام کا طرز زندگی دیکھیں تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جذباتی تھے, اللہ یعنی ان کے مزاج کے اندر یکدم رانائی آ جاتی تھی, ان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا تھا جب رسول پاک کی بات آتی. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ خاص محبت, خاص آپ کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر آنے پر فٹافٹ آپ کی طبیعت مچل نہیں جاتی. بے شک سبحان اللہ. جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اس بندے سے ملاقات ہو جائے تو آنسو جذبات بن کے بہ نہیں نکلتے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور سے پیار کرتے تو ٹوٹ کرتے. ہائے صلی ان کی اللہ. صبح شامیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے ہر وقت تر و تازہ رہتے. سبحان اللہ. ایک صحابی تھے, 3-4 دنوں کے بعد ان کی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. انہوں نے حضور علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھا تو انہیں کچھ بظاہر کمزوری کے آثار دکھائی دیے. ہائے صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں قربان جاؤں, صحت مبارک. تو محبوب فرمانے لگے 3-4 دن گزر گئے, میں نے سوائے کھجور اور پانی کے کھایا کچھ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا کھانا بھی سنت ہے ہائے اور ہائے فاقہ کرنا بھی سنت ہے. ہائے ہائے. اللہ 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 اللہ. مسواک سے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے, اور حضور نے حضرت انس بن مالک سے کہا تھا انس میرے بیٹے صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو, اور یہ میری سنت ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے سنت کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا لے لیا ہے نا. الحمدللہ مجھے خط نہیں کرانا پڑتا, میں نے شروع سے داڑھی رکھی ہے, کبھی کٹوائی نہیں. اللہ میں امامہ بڑا شروع سے باندھتا ہوں, کوشش کرتے ہیں لباس بھی بامطابق اسی طرح پہنے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ بس بند ہو گئی یہاں سنت, داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لی تو معاملہ ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی ہے نا, اور جس ادا سے لوگوں کو حضور کا تعارف ہوا ہے سب سے پہلے, وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مسکرا کے بولنا بھی سنت ہے, لیکن ہر وقت سچ بولنا یہ مدینے والے کی سنت ہے. سبحان اللہ. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا حضور آپ بھی ہم سے مزاح فرماتے ہیں, تو فرمایا میں مزاح بھی کروں تو سوائے حق اور سچ کے میرے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا کرتا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چہرے پر آثار دیکھ رہا ہوں کمزوری کے, تو حضور فرمانے لگے 3-4 دنوں سے کھایا کچھ نہیں. ہائے ہائے صلی اللہ علیہ اب یہ رشتہ ذرا نازک ہے. سبحان اللہ.
सहाबी फौरन घर गए, कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा, कुछ नहीं। रिश्तेदारों से पूछा, कुछ नहीं। लेकिन जब इश्क सिखाता है आदाब खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। माशाअल्लाह। फौरन निकले मजदूरी तलाश करें। सुभान अल्लाह। एक यहूदी के बाग में जाके कहने लगे मजदूरी मिलेगी? माशाअल्लाह। उसने कहा है तो सही पर जरा मुश्किल है। सुभान पानी अल्लाह। जरा गहरा है कुएं में, वो निकाल के पौधों को पानी लगाना है। एक डोल पानी का निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। कहने लगे मुझे मंजूर है। सुभान तो अल्लाह। कहने लगा मौसम बड़ी सख्त गर्मी का है। कहने लगे तो छोड़ दे, मुझे मंजूर है। माशाअल्लाह। इश्क लगा सी खेडा खेड़ दी। ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी मैं रुल गईयां। कहा मुझे कबूल है, करूंगा ना, शायद कभी ना करता ये मजदूरी, पर आज करूंगा। अपनी चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते तो एक खजूर मजदूरी में मिलती तो रख लेते चादर। दूसरा पानी का डोल निकालते तो एक खजूर मिलती तो चादर पे रख लेते। सुभान अल्लाह। कितनी देर काम किया, जब कुछ खजूरें जमा हो गए तो उनको समेटा, कंधे पे रखा और लेके जब हुजूर की बारगाह में गए तो हाल ये था कि वजूद पसीने से शराबूर, हाथों पे छाले, यानी तेनू लब दे आप गवाचे, साखू अपनी खबर ना कोई। वो छाले लेकर, वो लिबास लेकर हुजूर करीम की बारगाह में जब गए तो महबूब ने एक खजूर उठाई और फिर नजर उठा के गुलाम का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर फरमाने लगे तुम्हें किसने मजबूर किया ये काम करने पर? सुभान अल्लाह। किसने मजबूर किया? तो उन्होंने भी नजर झुका ली, घुटने जमीन पे रख दिए। कहने लगे यार रसूलल्लाह, हमें कोई मजबूर कर सकता है? हमें तो आपकी मोहब्बत नहीं मजबूर किया, आपकी मोहब्बत की मजबूर। खत्मे नबुव्वत का माना ये है कि हम अपने नबी से इतना प्यार करते हैं कि हमारी तो किसी और तरफ नजर जा ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी और तरफ नजर उठ सकती? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, किसी बंदे ने कहा मैं नबी हूँ माज़अल्लाह, तो जिसने कहा ना दलील दे वो भी काफिर है। इसलिए कि दलील मांगी क्यों? दलील जब नबी आ ही नहीं सकता क्या बात तो दलील मांगी क्यों? भावे सोने मिल हजारा, मांगी क्यों तूने बात ही क्यों की, तूने जिक्र ही क्यों किया? खत्मे नबुव्वत का मामला ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के बाद किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत। और फिर हुजूर ने ना हमें मुकम्मल करके दीन दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मैं बात कहता हूँ ना, और बाकी उलमा मुबल्लिगीन जब ये बात करते हैं कि दीन मुकम्मल है, तो लोग इसको सादी सी बात समझते हैं। अल्लाह। और खुदा के बंदो, दुनिया में कोई शय मुकम्मल नहीं। ढूंढ के देख लो, करोड़ों रुपया लगा लो घर बनाने को, फिर भी टटोल के नजर आएगा कि फलां कमी रह गई। कोई शय मुकम्मल नहीं। अगर तेरे और मेरे पास कोई चीज मुकम्मल है तो वो रसूल पाक का दिया हुआ दीन मुकम्मल है। वो अलग बात है कि हम अपनी अपनी मर्जी का दीन लेते हैं। यानी ये मसला सारे मर्दों को आता है कि 4 शादियां जायज है, और अल्लाह के बंदे और भी तो बड़ा कुछ जायज है ना, उस पर भी तो तवज्जो करना। सिर्फ इतनी बात ही तूने अपने मर्जी की अक्स कर ली है। दीन कामिल है, मुकम्मल है, 1% भी इधर उधर जाने की जरूरत है। ताजर के लिए भी दीन के अंदर तालीमात मौजूद है, लीडर के लिए भी मौजूद है, मुस्लिह के लिए भी मौजूद है, मुर्शिद के लिए भी मौजूद है, मुअल्लिम के लिए भी मौजूद है, किसान के लिए भी मौजूद है। जो कुछ किसी लाइन में भी को जाना चाहे, पहले आके दरवाजा रसूल से खैरात हासिल, माशाअल्लाह। हुजूर की बारगाह से मुकम्मल और कामिल दीन। सुभान तो अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें मुकम्मल दीन दिया। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ये काम अगर तुमने किया तो तुम फलां में से हो जाओगे, तो भला क्यों कहा?
اپنی فریج بھری ہوئی ہو نا اور باپ بڑی محنت سے پھل سبزیاں گوشت ہر چیز لا کے فریزر میں رکھے تو بچے پھر بھی اگر دوسروں کے گھر جائیں ابا کو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ کہ جو حضور نے فرمایا نا جس نے کسی اور قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اور تمہیں اپنے گھر میں کمی ہے تم دائیں بائیں دیکھتے کیوں ہو؟ ہر چیز تو تمہیں دی ہے. تم نے نکاح کر لیا نبی پاک کی مرضی کا اور مہندی کسی اور کی مرضی کی کر لی. تم 5 منٹ نکاح کے مسلمان ہو گئے تو اس سے پہلے کیا تھے؟ اس کے بعد کیا تھے؟ میں بڑا حاجی صاحب ہوتا ہوں، میں بڑا دین. کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں، محفل میں سارے دیندار ہیں. جب تیری باری آئی خوشی کی تو تو نے ڈھول منگا لیے. تیرا غموں کا ٹائم آیا تو اللہ رسول کا ذکر، اور خوشی کا وقت آیا تو تو نے سارے کام وہ کیے جو شریعت کے متصادم ہیں. دین مکمل کر کے دیا ہے مدینے والے حبیب نے. میرے رسول پاک نے تو ہر چیز کھول کے بیان. فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم نے جب پگڑی باندھنی ہے تو ٹوپی پر باندھنا، یہودیوں کی مخالفت کرنی. ہم نے ان کے طریقوں پر چلنا. ہمارا اپنا دین ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، اپنا رہن سہن ہے، اپنا کھان پین ہے. ادھر ادھر دیکھنے کا کیا معنی ہوا؟ میری ملت کے جوان جو نیا فیشن رہا ٹی وی پہ دیکھتے